الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. زور آئے، زور سے بولو. اور لوگوں، کائنات میں اگر کام ہے تو تحفظ ختم نبوت کا کام ہے. تو ہاں، کائنات میں اگر کوئی عمل ہے تو پیارے پیغمبر کے دامن کو پکڑنے کا نام عمل ہے. کائنات میں اگر کوئی نجات کا راستہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اس سے بہتر، افضل، اعلیٰ، اکرم، اشرف، بلند و بالا و برتر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. حضرات علماء، قائدین، زعماء، خطباء اور اکابر مشائخ اور بالخصوص خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب اور جمیع حاضرین، بیان تو ہو چکا، بیان ہوں گے. میں تو ایک ادنی حقیر فقیر طالب علم ہوں. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجاع آبادی دامت برکاتہم اس بڑھاپے میں اور عوارض و امراض میں جم کے ڈٹ کے کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم بڑھاپے میں عوارض و امراض میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. مولانا امجد خان صاحب جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہم سب کا عزم ہے، ہم سب کا ارادہ ہے. لوگوں، تو ان تمام مناظر اور مراحل اور اس وقت کے انوارات، برکات، ثمرات اور سکینہ کے نزول کی کیفیات آپ محسوس کر رہے ہیں. اس ختم نبوت کے مشن کی برکت سے آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی جھولی اور کوئی دامن محروم اور خالی نہیں جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک ریس دیر ہو گئی، اندھیر ہو گئی، میرے آقا گھر تشریف نہ لائے، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہ لا سکے. میں بے چین، بے قرار، بے حال بدحال گلی سے باہر نکلی، گلی گلی چھان ماری. چھوٹی سی بستی تھی، میرے پیارے محبوب نظر نہ آئے. پریشان اور بے چین ابو بکر صدیق کے گھر گئی، عمر فاروق کے گھر گئی، عثمان ذو النورین کے گھر گئی، علی مرتضیٰ کے گھر گئی. جلیل القدر صحابہ جن کے گھروں میں پیغمبر کا آنا جانا بے تکلف ہوتا تھا، وہاں پوچھ پاچھ کی. پیارے پیغمبر نظر نہ آئے. گھر آئی، کبھی دائیں دیکھتا ہوں کبھی بائیں دیکھتی ہوں، آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. میں پریشان ہو گئی. میرے آقا آ نہ سکے. آسمان کا، آفتمان کا مہتاب تو چمک رہا ہے، لیکن پوری کائنات کا مہتاب، ختم نبوت کا تاجدار، وہ ابھی تک طلوع نہیں ہوا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پریشانی، کہیں نصیب دشمنا تو نہیں ہو گئے. سارا مدینہ چھان مارا، مسجد نبوی کا کونا کونا چھان مارا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے. پریشان، اچانک خیال آیا جنت البقیع قبرستان، اس کا وہاں پر جانا ابھی تک نہ ہو سکا. میں چل پڑی، چلتی چلے گئی. وہاں موجودہ جو جنت البقیع ہے یہ منظر نہیں تھا. جھاڑیاں تھی، درخت تھے، بیل بوٹے تھے، جنگل تھا، ڈراؤنا خطرناک منظر تھا. میں وہاں گھس گئی، دیکھا دور ایک سایہ سا نظر آیا. آگاہ پہنچی تو پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے قبرستان میں اور نماز پڑھ رہے ہیں.
اللہ کے پیغمبر کے قریب میں بیٹھ گئی۔ اللہ کے پیغمبر کا دل دھڑک رہا تھا، بارگاہ ربوبیت اور بارگاہ احدیت و صمدیت میں رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رخسار تر بتر ہو گئے، داڑھی میں آنسو مبارک رات کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایسے عالم میں پریشان ہو گئی۔ پیغمبر کا گریہ دیکھا، رونا دیکھا، دعا دیکھا، کان رکھا تو پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، رب امتی 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 امتی۔ قیام میں یہی اور سورۃ فاتحہ کے جگہ یہی، سورت کی جگہ یہی، سبحانہ رب العالی بھی اور سبحانہ رب العظیم بھی چھوڑ کے رب زدنی، رب امتی امتی، رب امتی امتی۔ جب سلام پھیرا تو میں سامنے دوستوں نے بیٹھ کے میں نے عرض کیا، میرے محبوب یہ کیا ہو گیا؟ کیا قرآن اور نماز کے قواعد بدل گئے؟ انشیت القرآن لحاظ الامہ۔ پیغمبر میرے آقا اس امت کے غم میں، اس امت کی فکر میں، اس امت کے لیے درد دل رکھنے کے پیش نظر کمال شفقت کی بنیاد پر آپ قرآن بھول گئے، فاتحہ بھول گئے، سبحان رب العالی بھول گئے، سبحان رب العظیم چھوڑ دیا۔ میرے آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ 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 عائشہ، ماں جب تک میں زندہ ہوں، ماں دمت الحیات، جب تک میری زندگی ہے، زندگی کے آخری لمحے تک اپنے امت کو نہیں بھولوں گا۔ یہی وظیفہ رب امتی امتی، اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ ربا تو ناراض ہو جائے، تو غضبناک ہو جائے، میری امت تو کبائر میں پڑ جائے، صغائر میں پڑ جائے، بغاوت پہ آ جائے، میری امت پہ پتھر نہ برسانا، میری امت کی شکل کتوں سے نہ بدلنا، خنزیر سے نہ بدلنا، آگ نہ برسانا، زمین میں نہ دھنسانا۔ رب امتی امتی امتی۔ عائشہ جب میرے پاس ملک الموت آئے گا، مجھے برزخ کی فکر نہیں ہوگی، خاندان کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت بھی میرے زبان پہ یہی ہوگا، رب امتی امتی امتی۔ جب قبر میں رکھا جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، اس وقت بھی زبان پر ہوگا، رب امتی امتی امتی۔ اور جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، میری زبان پہ ہوگا، رب امتی امتی امتی۔ اور فرمایا جب میدان معاشر میں اٹھا جاؤں گا، تب بھی میرے زبان پہ ایک ہی یہی دعا ہوگی، رب امتی امتی امتی۔ شمع رسالت کی دیوانوں اور پیارے پیغمبر کے نبوت کے پروانوں، آگے سنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری باری تھی، پیغمبر نے اجازت چاہی، ہلکا سا وضو بنا کے، اللہ ہلکا سا وضو بنا کے بارگاہ رب میں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا رات کا وقت ہے، تنہائی کا عالم ہے، اللہ اور پیغمبر کے درمیان مناجات مذاکرات، اللہ کے پیغمبر بارگاہ ربوبیت میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، رب امتی امتی امتی۔ قیام میں رب امتی، سجدے میں رب امتی، نماز کے ہر عمل میں رب امتی امتی امتی۔ صبح کی اذان ہو گئی، اللہ کے پیغمبر نے سلام پھیرا، دائیں طرف رخ کر کے، دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے پیغمبر کا دل دھڑک رہا ہے، وجود پہ لرزہ ہے، کانپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ دیر ہو گئی، حضرت بلال پہنچ گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، فوراً بیٹھ گئے، آنکھیں سرخ تھی، رونے کے اثرات تھے، گریہ نمایاں تھا، چہرہ در بدر تھا، گاڑی تر بتر تھی، داڑھی مبارک تر بتر تھی۔ ایسے عالم میں حضرت بلال نے عرض کیا، میرے آقا آپ تو روتے رہے، آپ تو غمزدہ ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ پریشان ہیں، میرے آقا برزخ کے غم سے یا موت کے غم سے یا جہنم کے غم سے یا کوئی اور تکلیف ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بلال بلال بلال، مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی
کوئی غم نہیں، قبر کا نہیں، برزخ کا نہیں۔ اصل بات یہ ہے 15ویں صدی آ جائے گی، لوگ میرے پیغمبر، لوگ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، نافرمانی کریں گے، بغاوت کریں گے۔ عالمی سطح پر پیغمبر کی ختم نبوت کا محل اسے ڈائنامیٹ کرنے کی سازشیں ہوں گی، ختم نبوت کے جھنڈے جلائے جائیں گے، پورا عالم ایک طرف ہو جائے گا۔ ایسے عالم میں میرے امت کا گناہگار بندہ، میری امت کا دنیادار بندہ، میری امت کا نادار بندہ، وہ بھی ختم نبوت کا جھنڈا لے کر بارگاہ مارکہ کارزار میں آ جائے گا۔ ایسے عالم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں روتا رہا، اللہ میری امت باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے اور کبائر میں مبتلا ہو جائے، بغاوت پہ آ جائے، لیکن اللہ میرے ساتھ نسبت ہے، میری ختم نبوت کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ ان پہ پتھر نہ برسانا اور ان کے شکل خنزیر سے نہ بدلنا، گیدڑ سے نہ بدلنا، بندر سے نہ بدلنا، آگ نہ برسانا، زمین میں نہ دھنسانا۔ بلال ساری رات میں کوئی پریشانی، کوئی درد و علم میں نہیں روتا رہا، ساری رات اپنے امت کے غم میں روتا رہا۔ تمام رات نہیں سوئے یاد کر کے تجھے، تمام رات نہیں سوئے یاد کر کے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رات نہیں سوئے یاد کر کے تجھے، گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کر کے تجھے۔ لوگوں، پیغمبر کی دعا کا ثمرہ ہے آج پورے عالم میں کفار، ملحدین، مشرکین، ان کے ایجنٹ متحد ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے عزائم بھی ٹھیک نہیں ہیں، حکمرانوں کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں، سیاستدانوں کے عزائم خطرناک ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ اور اقوام متحدہ کے ایجنٹ میدان عمل میں اترے، پیغمبر کی ناموس رسالت پہ یلغار ہے۔ ایسے عالم میں اس امت کا فیصلہ ہے، کٹ جائیں گے، سر کٹوا دیں گے، پاؤں کٹوا دیں گے، جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے، لیکن پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آخری بات لوگوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، پیغمبر کی دعاؤں میں آپ کا حصہ ہے۔ آپ آئے نہیں، آپ بلائے گئے، آپ لائے گئے۔ تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ پھر سن لو، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو پیغمبر کی شفاعت کا اور نجات کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ بے حد شکر گزار ہوں ایسے عالم میں کہ حضرت قائد ملت تشریف لائے ہوئے لا رہے، مجھ گناہگار کے لیے بھی وقت عنایت فرمایا۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز، بڑا اکرام اور نجات کا وسیلہ ہے۔ اپنے بزرگوں کا شکر گزار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔